پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو ہمارا سیدھا جواب ہے اس کے علاوہ کوئی دروازہ ایسا دے دیں ہمیں، ہم تیار ہیں وہاں جانے کے لیے۔ بھائی ہمارے لیے مسئلہ دنیا زندگی گزارنے کا نہیں ہے، یہاں تو گزر جائے گی کہیں نہ کہیں سے، کیسے نہ کیسے۔ ہمارے لیے سیدھا مسئلہ ہے برزخ، اس کے بعد محشر۔ کوئی لائے، کوئی کیریکٹر لائیں جس نے کہا ہو کہ موت کے وقت میں آؤں گا، برزخ میں میں سہارا بنوں گا، میزان پہ گھبرانا نہیں، میں آ جاؤں گا، صراط پہ میں لکھ کے دے دوں گا آپ گزر جائیں گے۔ کوئی ہے ایسا؟ ایک ہی گھرانہ ہے جس نے کہا ہے ان سب جگہوں پہ میں آؤں گا، اس لیے کہ وہ تراب کے نیچے جو پڑے ہوئے ہیں ہم، تو وہاں پہ اگر کوئی مدد کرنے آئے گا تو ابو تراب ہی آ سکتا ہے، اور کون آئے گا؟ آپ سمجھے؟ ہم نے پہنا ہے کفن کرب و بلا سے لا کر، اب تو مٹی میں بھی طاقت نہیں میلا کر دے۔ ہم جا رہے تو ہمارے پاس اس سفر کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے، ہم نے ان کو رہبر بنایا ہے کہ جو خود بھی نجات پانے والے ہیں اور ہمیں بھی نجات دینے والے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں کہ جو یہاں بھی مشکل کشا ہے وہاں مشکل کشا ہے۔ اب ہمارے جب ان کے ساتھ ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو تقاضۂ محبت یہ ہے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، جب وہ غمگین ہوتے ہیں تو ہم غمگین ہوتے ہیں۔ یہ زمانہ چل رہا ہے ان کے غم کا، ان کا بھرا گھر اجڑ گیا، ہم ان کے اس کے غم میں شریک ہیں۔ ہم اگر ہم حسین پہ نہ روئیں گے تو کس پہ روئیں گے؟ جس حسین نے آخری وقت اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا بلغ لشیتنا السلام، اے میرے لال میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اور وہ ایک شاعر نے جو ہے امام حسین کے دل کی عکاسی کی ہے، آواز دی شیعتی ما ان شربتم معاذ بن فذکرونی، اے کاش شیعو جب کبھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو ایک ہماری پیاس یاد کرنا۔ ایک شاعر کا شعر ہے جس نے امام حسین کے دل کی عکاسی کی ہے۔ او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اگر تم کسی غریب کو دیکھنا سننا اور اس کے بارے میں مظلوم کے بارے میں سننا تو میرے اوپر ندبہ کرنا۔ ندبہ کے معنی ہے فضائل اور مصائب بیان کر کے رویا جائے، ہماری فضیلتیں بھی بیان کرنا کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری مظلومیت بھی بیان کرنا کہ امت محمدی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر ایک جملہ ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے کاش تم کربلا میں ہوتے سب کے سب مل کے تو دیکھتے کیف استسقیل طفلی، کیسے ہم ایک چھوٹے سے بچے کے لیے پانی طلب کر رہے ہیں۔ سمجھے؟ تو ہم اس حسین کو کیسے بھول جائیں جس نے آخری وقت بھی ہمیں یاد کیا ہے، اور اس بی بی کی دعائیں جس نے کہا تھا کہ بابا میرے بیٹے پہ کون روئے گا، تو پیغمبر نے کہا جس کے ایک جوان ہوں گے ہماری امت پہ جوانوں کا ماتم کریں گے، بوڑھے کا ماتم کریں، تو بی بی نے دعا دی ہے، اور بہت ساری روایتوں کے اعتبار سے وہ دعائیں ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ ہر مجلس میں شریک بھی ہوتی ہیں۔ چھٹے امام کی وہ روایت جو میں نے کل آپ کی خدمت پڑھی تھی، اس کے اعتبار سے ہر مجلس میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، نہیں معلوم کس کے برابر میں آدم بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں نوح بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں سید سجاد زخمی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں لا میرے بابا کے رونے والے تیرے آنسوؤں کو اکٹھا کرنے آئے ہیں۔ کہاں پر جناب فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں، کس مقام پر جناب سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں معلوم، فرش عزا کی منزلوں میں سب ہیں، اور سب دعائیں دے رہے ہیں۔ بعض روایتیں تو یہ کہتی ہیں کہ جب امام زہری نے مجلس کی تھی تو امام علی مقام کو دیکھا تھا مصائب کے بعد، تو امام وہاں بیٹھے تھے جہاں جوتیاں اتاری گئی ہے، تو ایک مرتبہ امام سے امام زہری نے کہا مولا یہاں آپ کی جگہ نہیں ہے، آپ اندر صدر مجلس میں چلیے، تو امام نے کہا مجھے یہی رہنے دے، یہاں کھڑی ہوئی میری دادی رونے والوں کو دعائیں دے رہی۔ عزیزو لیجئے دھیرے دھیرے ایام عزا گزر رہے ہیں۔ 11 محرم گزری، قافلہ کربلا سے چلنے لگا۔ 12 محرم آئی، وہ لاشیں جو کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑے تھے، وہ حسین کی میت دیکھ کر سید سجاد گئے تھے، ارے میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفنا دیا ہے، مگر ہائے رسول کا نواسا 3 دن تک بے گور و کفن ہے، میرے پاس نہ چادریں باقی ہیں جو میں کفن دوں، نہ میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جو بابا کو میں دفناؤں۔ مولا کی بڑی تمنا تھی میرے بابا کو میں دفناؤں، میرے بابا کا جنازہ اٹھے دفنایا جائے، لیکن امام حسین انتظام کر کے گئے تھے۔ بنی اسد کے قبیلے والوں سے کہا تھا دیکھو جب جو ہے جنگ موقوف ہو جائے
اور ظالم کربلا سے چلے جائیں۔ اہل حرم کو جو ہے یہاں سے جب رخصت ہو جائیں تو تم سب کے سب آ جانا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا، اس کے بدلے میں ہم تمہیں کربلا کے باہر کی ساری زمین ہبا کرتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد امام نے وصیت مردوں سے کیا، اس کے بعد عورتوں کو بلایا، آپ کو وصیت بھی کرتے ہیں اگر مرد نہ آئے تو تم چلی آنا پانی بھرنے کے بہانے اور میری لاشوں پر مٹی ڈال دینا، اور اگر تب بھی امام کو تسلی نہ ہوئی تو بچوں کو بلایا، کہا بچوں ادھر آؤ، تم تو بڑے پیارے بچے ہو، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئیں تو اس مظلوم پر مٹی ڈالنے کے لیے تم آ جانا، کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی بھر کے مٹی ہماری لاش پر ڈال دینا، ہماری لاشیں جو ہے مٹی کے نیچے آ جائیں گی۔ لیجئے حسین کی وصیت کے مطابق 12 محرم کو بنی اسد کے قبیلے والے، آج بھی وہ منظر آپ کو عاشور کے دن عصر عاشور کے وقت نظر آئے گا کربلا میں، وہ اپنے گھروں سے بیلچے لیے ہوئے حسین ابن علی کی لاش کو دفنانے کے لیے، اجرکم علی اللہ، شہدائے کربلا کی لاشوں کو دفنانے کے لیے آئے، کربلا پہنچے، لیکن عزیزان محترم مشکل یہ تھی کہ لاشیں پہچانی نہیں جا رہی تھیں، کون سا کس کا لاشا ہے، کون سی کس کی میت ہے۔ وہ آئے، انہوں نے ایک گنج شہیدہ بنایا، ایک بڑا سا گنج شہیدہ بنایا، اور بنانے کے بعد پریشان ہیں کہ اب کون سا لاشا کہاں دفنائیں، کس کا لاشا ہے پہچانا نہیں جاتا، آپس سے مشورہ کر رہے تھے کہ کیا دیکھا، ایک کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی، ایک جوان چلا آ رہا ہے۔ یہ کون جوان ہے؟ یہ چوتھے امام معجزے سے آئے تھے، ہتھکڑیاں پہنے ہوئے مولا گئے تھے لیکن معجزے سے آئے تھے، جوان چلا آ رہا ہے۔ جب دیکھا بنی اسد کے قبیلے والوں نے تو قریب آیا، آ کر کہتا ہے اے بھائیو اٹھاتے کیوں نہیں جنازے اٹھاؤ دفناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ آنے والے ہم پریشان ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کون سے کس کا جنازہ ہے، اس پہ سر باقی نہیں ہے، اس پہ سر کاٹ لیے گئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آنے والے جوان نے کہا اٹھاؤ میں بتاتا ہوں، یہ حبیب کا جنازہ ہے، اسے یہاں دفناؤ، یہ زہرقین کی میت ہے، اسے یہاں دفناؤ، یہ مسلم ابن اوسجہ ہے، اٹھاؤ، یہ وہب کلبی ہے، اٹھاؤ، یہ ابی سے شاکری کا لاشا ہے، اٹھاؤ، یہ محمد کی میتیں ہیں، اٹھاؤ، یہ قاسم کا لاشا ہے۔ ایک ایک کا نام لیتے جاتے، لاشیں دفنائے جاتے ہیں، ایک ایک کا لاشا دفنا دیا گیا۔ آخر میں حسین اس کچلی ہوئی میت کے پاس آئے جو درمیان لاشیں پڑی ہوئی تھی، جس سے ایک نور ساتے تھا۔ امام اس کے قدموں کے قریب آئے، سر رکھ کے آواز دی، بابا مجھے معاف کر دینا، میری ہتھکڑیوں نے اجازت نہیں تھی جو میں آپ کو دفناتا، بابا مجھے آنے میں دیر ہوئی، مجھے معاف کر دینا۔ امام عالی مقام مرتبہ جب اس طرح کہہ رہے تھے تو بنی اسد کے قبیلے والے قریب آئے، کہے جوان یہ کس کا لاشا ہے؟ ارے کہا یہی تو نبی کا نواسہ ہے، یہی تو فاطمہ کا لخت جگر ہے جسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا ہے، یہی تو وہ حسین ہے جو کربلا میں مظلوم اور پیاسا شہید کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ ابھی میں نے سنا ہے آپ نے ہائے بابا کہا ہے۔ تو آنے والے نے کہا تم نے ہمیں نہ پہچانا، میں اس غریب کا بیٹا سید سجاد، ارے میں اپنے بابا کی میت کو دفنانے آیا ہوں، امام کی میت امام ہی دفنائے، چلو ہمارے ساتھ مل کے دفناؤ۔ لیجئے حسین کو امام نے جو ہے قبر میں لٹایا، امام کے لاشے کو دفنا دیا۔ جب سارے لاشیں شہداء دفنا دیے گئے تو بنی اسد کے قبیلے والوں نے کہا آقا اگر اب اجازت ہو تو ہم گھر جائیں، ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں رکو، ابھی ایک لاشا اور دفنانا ہے، ابھی ایک میت اور دفنانا ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا فرات کے کنارے میرے چچا کا لاشا ہے، ان کی وصیت تھی پہلے حسین کو دفنایا جائے پھر مجھے دفنایا جائے، چلو میرے ساتھ چلو۔ لیجئے فرات کے کنارے سب آ گئے، ایک چھوٹی سی قبر بن گئی۔ ارے میں نے چھوٹی سی قبر اس لیے کہا کہ ظالموں نے سارا غصہ حضرت عباس کو اتار دیا تھا، کیونکہ اتنے دن تک جنگ جو رکی رہی اور پورے دن جو جنگ کا سلسلہ چلتا رہا وہ حیبت عباس کا سر تھا، سب کو غصہ تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ ایک چٹائی میں لپیٹا سید سجاد نے قبر میں اتار دیا۔ جب قبر میں اتارا تو ان لوگوں سے کہا تم لوگ تھوڑا دور چلے جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ بنی اسد کے قبیلے والے دور ہٹے، امام قبر جناب عباس میں اتر گئے۔ بڑی دیر ہو گئی، جب امام باہر نہ آئے تو قبیلے والے پریشان ہوئے، ورنہ امام کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا۔ آگے بڑھ کے دیکھا تو کیا دیکھتے
ہیں، امام عباس کے چوڑے سینے پر سر رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں ارے چچا عباس آپ کے بعد خیمے جلا دیے گئے، سکینہ کے گوشوارے چھن گئے، ارے چچا ظالموں نے ردائیں چھین لی، ارے چچا سب کو جو ہے اسیر کر کے لے گئے۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی عباس نے کہا چچا اب ہماری پھپھیاں بھرے بازاروں میں جانے والی ہے، لاش عباس سر تر آ گئی، ارے میرے بیٹا میری غیرت کو نہ للکار، مجھے حکم امام نے مجبور کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و معلہ و بنیہا، پروردگار چہردہ معصومین خصوصاً امام زمانہ کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے دعا قبول فرما، حاضر مجلس بان میری اس تمناؤں کو پورا فرما، جو پریشان حال پریشانی کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما، مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما، جہاں جہاں مومن و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما، امام زمانہ کا واسطہ اس دور کی وبا اور بلا سے تمام شیعان حیدر کرار کو بالخصوص اور تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت